अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग। हम फर्स्ट चैप्टर जो है ईमानियात व इबादात बाब 2 में से इसमें हम सबसे पहला टॉपिक रसूलों पर ईमान, रिसालत और उसके तकाज़े, ये लेसन हम पढ़ रहे हैं। बेटा हमने पहले रसूलों पर ईमान, रसूल कहते किसे हैं और आप वसल्लम के आखिरी नबी होने की दलील, हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने बेटा रिसालत के तकाज़े जो है वो 4 पढ़े कि 4 रिसालत के ऐसे तकाज़े हैं कि अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं तो हमें ये 4 तकाज़े जो है ये पूरे करने लाजमी है। सबसे पहले था मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर हम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं तो उनसे मोहब्बत करना जो है वो हमारे लिए सबसे अहम प्रायोरिटी है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जो है वो बहुत लाजिम है। हमने जो है वो ये पढ़ा। फिर इसके बाद बेटा ताज़ीम रसूल के मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त करना भी जो है वो ये लाजमी जो है वो अमर करार दिया गया। ये भी रिसालत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। इसके बाद नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप वसल्लम की मदद करना कि उन्होंने जो तालीमात हम तक पहुँचाई हैं उनको आगे लोगों तक पहुँचाना और दीन की इशाअत के लिए जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना। ये फिर इसके बाद ये था। इसके बाद हमने बेटा अतात इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करना, उनकी इत्तबा करना, उनके अहकामात पर चलना, अमली तौर पर भी और कौली तौर पर भी। जो उन्होंने कहा उसको दिली तौर पर मानना और अमली तौर पर जो है उन चीज़ों पर अमल करना। ये हमने बेटा 4 तकाज़े जो है वो पढ़े हैं। हमने ये लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम बेटा इसके मश्की सवालात जो हैं वो इसके हल करेंगे लेसन नंबर 1 के। इसकी मुश्किल सवालात की तरफ आएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत से क्या मुराद है। ठीक है, ये तफसीली जवाब आप लोगों ने देने हैं। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत से क्या मुराद है। तो बेटा आप जो है वो शुरू वाले पेज पे आ जाएं। हाँ जी बेटा अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत से क्या मुराद है। फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट वाला वो ये यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो सेकंड शुरू हो रहा है ना कि अल्लाह ताला ने रसूलों की हदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबूस फरमाया। यहाँ से लेकर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अगर रिसालत के तकाज़े से ऊपर तक कामयाबी और कामरानी हासिल हो सके, यहाँ तक बेटा आप इसका निशान लगा लें। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इतना है। ठीक है, फिर से सुन लें कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए यहाँ से शुरू होके नेक्स्ट पेज के जो पेज नंबर 10 है इसके कामयाबी और कामरानी हासिल हो सके रिसालत के तकाज़ों से ऊपर तक इसके फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो आंसर बनता है। इसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है कि ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। तो बेटा इसमें आप आएँ पेज नंबर 10 के लास्ट पे जो ताज़ीम रसूल वाला टॉपिक है, ये पॉइंट जो है ताज़ीम रसूल रिसालत का दूसरा तकाज़ा, यहाँ से लेकर ये नेक्स्ट पेज में सब नबियों की ताज़ीम ज़रूरी है, यहाँ तक बेटा आप निशान लगाएंगे और यहाँ तक इसको क्वेश्चन नंबर 2 लोगों को आप जो है वो इसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ तक इसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बनता है। ठीक है, फर्स्ट आपको मैंने निशान लगा दिया है और ये नुसरत रसूल से ऊपर तक ताज़ीम रसूल वाला पूरा जो है पैराग्राफ जो पूरा ये सारा इसके सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है रिसालत का एक तकाज़ा अतात रसूल है, इसकी वजाहत करें। तो बेटा इसमें लास्ट वाला जो पैराग्राफ है अतात इत्तबा रसूल, ये जो है वो यहाँ से लेकर एंड तक नेक्स्ट पेज तक पहुँचाने की कोशिश करें। यहाँ तक पूरे ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, रसूल के अतात रसूल शुरू से वाला जो है पॉइंट शुरू होके नेक्स्ट पेज पे दुनिया को पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करें। यहाँ तक बेटा आप निशान लगा लें। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो निशान हो गए। आगे इसके मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं कि रसूल के क्या मानी है। फर्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है रसूल के क्या मानी है। तो बेटा फर्स्ट पेज पे आप आएंगे। हाँ जी, फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रसूल के लोगी मानी पैगाम देकर भेजा, यहाँ से लेकर नबी और रसूल कहा जाता है, यहाँ तक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लगा लें। ठीक है, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में शुरू से ही कि रसूल के लोगी मानी पैगाम देकर भेजा, इस्तिलाह में रसूल के मानी ऐसा बरगज़ीदा शख्स जो कि अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुँचाने के लिए जिन लोगों को जिन बंदों को मुतवफ़्फ़ी फरमाया है इनको नबी और रसूल कहा जाता है। ये इतना फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा आप जो है वो क्वेश्चन देखिए, अम्बिया और रसूल किस बात की तबलीग करते थे। अम्बिया और रसूल किस बात की तबलीग करते थे। तो बेटा आप नेक्स्ट पेज पे आए। रिसालत के तकाज़े से ऊपर वाला जो 3 लाइनों का है ना, 3 लाइनें पैराग्राफ, वो इसके सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आनी है कि तमाम अम्बिया और रसूल बिला
تفریق جو ہے وہ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب نیک معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقوی اختیار کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی انہوں نے، تاکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکے۔ جی یہ تینوں لائن بیٹا سیکنڈ شارٹ کویسچن میں یہ تینوں لائن جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ نیکسٹ بیٹا دیکھیں آپ کویسچن نمبر جو مختصر تیسرا کویسچن ہے، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، تھرڈ شارٹ کویسچن، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو بیٹا پیج نمبر جو 11 ہے اس کے جو ہے وہ لاسٹ والی 3 لائنز کی طرف آئیں، وہاں سے فرسٹ والی 2 لائنز ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ والی لائن میں سے پہلے دونوں لائن ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرے شارٹ کویسچن کا آنسر کہ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ یہاں تک بیٹا کویسچن نمبر 3 کا آنسر آپ لگا لیں گے، ٹھیک ہے، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں، یہاں سے لے کر تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں، یہاں تک بیٹا آپ اس کا نشان لگا لیں گے۔ آگے جو چوتھا ہے شارٹ کویسچن، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کا آنسر بیٹا دیکھیں، اس کا بھی تقریباً یہی سے بنتا ہے جہاں سے ہم نے تیسرا کیا نا، اس کی پہلی لائن چھوڑ کے یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان حاصل ہوتا ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک اس کا اینڈ تک اس کا پھر آنسر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 نمبر پیج پہ جو لاسٹ والا پیراگراف ہے، یہ چوتھے کویسچن کا آنسر یہاں سے شروع ہوتا ہے، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے، یہاں سے لے کر پیج نمبر جو 12 ہے نیکسٹ پیج، اس کی پہنچانے کی کوشش کریں، یہاں تک لاسٹ تک یہ چوتھے کویسچن کا آنسر جو ہے وہ بنتا ہے۔ پھر آگے لاسٹ شارٹ کویسچن دیکھیں کہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ تو بیٹا آپ اس کی جو ہے وہ پیج نمبر 11 پہ آئیں، پیج نمبر 11 پہ نصرت رسول سے اوپر جو 2 لائنیں ہیں نا، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی، یہ دونوں لائنیں اس کے آنسر میں آنی ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ جو 5 والا شارٹ کویسچن ہے اس کے آنسر میں نصرت رسول سے اوپر والی جو دونوں لائنیں وہ آنی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے، یہاں تک اس کا آنسر جو ہے وہ بنتا ہے۔ آگے بیٹا اس کے مختصر سوالات جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اب اس کی خالی جگہ جو ہے وہ پر کرنے کی طرف آئیں، جو میں الفاظ بولتی ہوں آپ وہ سن کر جو ہے وہ اس کے خالی جگہ پر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے، فرسٹ والے میں نبی اور رسول آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے نیک معصوم اور برگزیدہ بندے تھے، ٹھیک ہے، نیک معصوم اور برگزیدہ لفظ آنا ہے اس میں، دوسرے والے میں تمام انبیاء رسول اللہ تعالیٰ کے نیک معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ تیسرا دیکھیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے، تیسرے میں اللہ آنا ہے کہ اطاعت رسول ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آگے اتباع کا تعلق جو ہے وہ عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے، عملی ہدایات یعنی کہ عمل کرنا ان باتوں پر، اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ آگے لاسٹ والا دیکھیں کہ اطاعت کا تعلق قولی احکامات سے ہے، قولی احکام سے ہے، ٹھیک ہے، اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے، اور اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے۔ جی بیٹا خالی جگہ پور ہو گئی ہے، آگے جو ہے کالم ملانے کی طرف آئیں۔ فرسٹ والا جو کالم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ادھر سے جو لاسٹ والا ہے کالم بی میں اس کے ساتھ ملا لیں، کم و بیش 1,24,000 جو ہے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ پھر سیکنڈ ہے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، ادھر سے سیکنڈ لاسٹ کے ساتھ سیکنڈ والا ملا لیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیکھیں تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق، ادھر سے فرسٹ والے کے ساتھ ملا لیں، ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آگے چوتھا دیکھیں آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے، ادھر سے جو سیکنڈ پہ ہے لائن اس کے ساتھ ملا لیں کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ لاسٹ والا بارگاہ رسالت میں مقبولی سے بے ادبی، تو کالم بی میں جو تیسری لائن ہے اس کے ساتھ ملا لیں کہ ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ جی بیٹا ہم نے کالم جو ہے وہ ملا لی ہیں۔
آگے لاسٹ والی ایکسرسائز کی طرف آئیں. یہ بیٹا اس کے جو ہے وہ ٹک مارک والے کویشچن ہیں کہ آپ نے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں, درست کے گرد آپ لوگوں نے جو ہے وہ سرکل کرنا ہے. فرسٹ کویشچن ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ کیا حضرت نوح سے شروع ہوا, حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا, حضرت آدم سے شروع ہوا یا حضرت ابراہیم سے؟ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے, تو سب سے پہلے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. نیکسٹ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, جنات کی اطاعت, فرشتوں کی اطاعت یا عام لوگوں کی اطاعت؟ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ ہے. آگے تیسرا دیکھیں کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ جو ہمارے آخری نبی تھے, آخری پیغمبر, ان کا نام حضرت محمد تھا, حضرت عیسیٰ تھا, حضرت ابراہیم تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام تھا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام تھا. چوتھا دیکھیں کہ کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا, کہ کس نبی کے آنے کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو بیٹا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مسلمانوں پر جو ہے وہ احسان کیا. تو اس کے آنسر میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں گے. جی بیٹا نیکسٹ پیج پہ لاسٹ والے پہ آئیں. 5واں جو ایم سی کیوز ہے اس کی طرف دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی محبت, دنیا کی محبت, مال کی محبت یا دولت کی محبت؟ تو آپ اس کے آنسر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت لکھیں گے, تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. جی بیٹا ہمارے تمام مشقی سوالات جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں. ان تمام مشقی سوالات کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. اور بیٹا سارے کویشچنس کو آپ نے بے شک پورا لیسن آپ نے یاد کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن اب آپ نے دوبارہ سے مشقی سوالات کی طرح آپ نے سارے کویشچنس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور جو مختصر 5 جوابات ہیں, جو آج میں نے 5 جوابات کے آپ نے نشان لگوائے, مختصر جو ہے 5 جوابات, ان کو آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, مختصر جوابات دیں. تو یہ جو 5 شارٹ کویشچنز ہیں جن کے آپ کو آج نشان لگوائے گئے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ سولو کرنا ہے. آج کا بیٹا کام اتنا ہی ہے, اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اپنی کاپی پہ لکھیں. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.